بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ومقید به ای الثانی امر مقید بالوقت وهو اربعۃ انواع۔ نور الانوار کا سبق نمبر 66 ہے، اور یہاں سے مطلق عن الوقت کو بیان کرنے کے بعد مقید بالوقت کو شروع کیا جا رہا ہے۔ مقید بالوقت میں نے کہا تھا مطلق عن الوقت کے بالکل الٹ ہے۔ مطلق عن الوقت میں آپ نے پڑھا تھا کہ معمور بھی جو ہوتا ہے وہ وقت اس کے لیے کوئی اس طور پر نہیں ہوتا کہ آپ ایک وقت کے خاص لمٹ تک آپ اس کو پڑھیں گے وگرنہ ادا کریں گے وگرنہ یہ ایک چیز قضا ہو جائے گی، نہیں۔ جب بھی آپ اس کو معمور بھی کو ادا کریں گے وہ ادا کے درجے میں ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ لیکن مقید بالوقت جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا معمور بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے خاص وقت کے لیے تک کے لیے اس کو ادا کیا تو ادا ہوگا، اور نہ وہ قضا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے مقید بالوقت۔ اس کی اب یہ ہیں 4 قسمیں۔ پہلی قسم یہاں سے بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مقید عن الوقت کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ امر یعنی معمور بھی جو اس طور پر محدود ہو، مقید ہو وقت کے ساتھ کہ اگر وقت فوت ہو جائے تو یہ بھی فوت ہو جائے اور یہ قضا کی طرف جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقید عن الوقت ہوگا۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہاں بیان جو ہو رہی ہے کہ وقت جو ہے اس کے لیے معمور بھی یعنی وہ وقت جس کے ساتھ معمور بھی مقید ہے، اگر وقت فوت ہو جائے تو ادا بھی فوت ہو جائے، تو وہ وقت جس کے ساتھ معمور بھی مقید ہے وہ فعل معدہ کے لیے ظرف ہو، اور ادائے فعل کے لیے شرط ہو، اور نفس وجوب فعل کے لیے سبب ہو۔ تو بھائی یہاں پر مقید بالوقت کی 4 قسمیں بنا دی۔ ان میں سے پہلی قسم یہاں آ گئی کہ وقت جس کے ساتھ جو ہے معمور بھی یعنی وہ وقت جس کے ساتھ معمور بھی مقید ہے، وہ فعل معدہ کے لیے وہ وقت کیا ہو؟ ظرف ہو۔ فعل معدہ یعنی جس کو ادا کیا جا رہا ہے، جس کے فعل کو، اور ادائے فعل کے لیے شرط ہو، اور نفس وجوب فعل کے لیے سبب ہو۔ اب یہاں 4 چیزیں، اچھا 4 چیزوں کو سمجھیں۔ ایک معیار ہے، ایک سبب ہے، ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ظرف ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں معیار کیا ہے۔ معیار وہ ہے کہ جس میں فعل معمور بھی واقع ہو کر اس کا مکمل گہراؤ استیعاب کر لے، اس طور پر کہ معیار کا کوئی حصہ بھی فعل معمور بھی سے خالی نہ رہے، پورا یعنی معیار کے بڑھنے سے وہ فعل معمور بھی بڑھے اور گھٹنے سے وہ بھی گھٹے۔ کیا مطلب؟ مثلا وہ ایسی عبادت ہے کہ وقت کے اندر اس طور پر اس کو لاگو کیا گیا ہے کہ وقت بڑھتا ہے تو وہ بھی بڑھتا ہے وہ فعل معمور بھی، اور وقت گھٹتا ہے تو وہ بھی گھٹتا ہے، اور پورے وقت کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر روزہ، اب روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے تو غروب آفتاب تک پورے دن کو گھیر رہا ہے، ایک منٹ بھی نہ پیلے چھوڑ رہا ہے نہ آخر میں چھوڑ رہا ہے، اور جیسے دن بڑا ہو رہا ہے ایسے معمور بھی روزہ بھی لمبا ہو رہا ہے، اور جیسے دن چھوٹا ہو رہا ہے ایسے معمور بھی روزہ بھی چھوٹا ہو رہا ہے۔ اس کو معیار کہتے ہیں۔ وقت اس طرح کی عبادت کے لیے گویا وہ یہاں پر معیار بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ظرف کا مطلب یہ ہے کہ وقت فعل معدہ کے لیے معیار تو نہیں ہے، بلکہ اس طرح ہے کہ آپ فعل معدہ کو ادا کرتے ہیں تو افراد و تفرید سے خالی کر کے آرام سے سلیقے سے بھی، تو پھر بھی بہت سارا وقت آپ کے پاس باقی بچتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز، اب نماز کو کوئی آدمی اگر فرض نماز وہ ادا کر رہا ہے، جتنا خشوع خضوع سے بھی ادا کرے، لیکن پھر بھی اس کے پاس بہت سارا وقت باقی بھی رہ جاتا ہے، جس میں باقی کچھ نمازیں جو بھی دین و دنیا کے کام بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو وقت اس طرح کی عبادات کے لیے جو ہوتا ہے وہ یہاں پر ظرف کی طرح ہوتا ہے، ظرف۔ اچھا، وقت شرط بھی بنتا ہے۔ شرط سے مراد یہ ہے کہ شرط کہ معمور بھی وقت کے آمد پر، وقت کی آمد یعنی وقت کے وجود سے پہلے وہ درست نہ ہو۔
کیوں؟ شرط جب تک نہ آئے تو مشروط جزا بھی نہیں آتی نا، شرط کے وجود پر جزا کا وجود ہوتا ہے۔ لہٰذا وقت اگر اس طور پر ہے کہ معمور بھی کے وجود سے پہلے اس کا آنا، یعنی معمور بھی کے وجود سے پہلے وہ درست نہ ہو، ٹھیک ہے، شرط، اور وقت کے فوت ہو جانے سے وہ بھی فوت ہو جائے۔ شرط سے مراد کیا ہے؟ معمور بھی وقت کے وجود سے پہلے درست نہ ہو، ٹھیک، اور وقت کے فوت ہو جانے سے وہ بھی فوت ہو جاتا ہو۔ مثلا ظہر کی وقت کی آمد ہے، آمد ہوگی یا آمد شرط ہے، تب ظہر کی نماز معمور بھی آپ ادا کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ جو وقت شرط ہے یہ فوت ہو جائے تو معمور بھی کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، مشروط بھی کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ اچھا، وقت سبب بنے، سبب بننے کا مطلب یہ ہے کہ وقت معمور بھی کے نفس وجوب میں مؤثر ہے۔ کیا مطلب؟ ظہر کی نماز کا نفس وجوب بندے کے اوپر کب آتا ہے؟ جب ظہر کی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، تو نفس وجوب کا آنا یہ وقت کے ساتھ، وقت اس کے لیے سبب بن رہا ہے۔ نفس وجوب کہہ رہے ہیں ہم، ادائے وجوب نہیں، ادائے وجوب تو صیغہ امر سے آتا ہے، تو جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امر لوٹ کے وہ اپنے وقت پر آ رہا ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ہر نماز کے وقت میں یہ امر گویا لوٹ کے بندے کے اوپر نئے طریقے سے آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں تک جب آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا، معیار کیا ہے، وقت بچ جاتا ہے عبادت کر کے مطلوبہ معمور بھی، ظرف معیار میں نہیں بچتا جیسے روزہ، اور ظرف میں تھوڑا سا وقت، اس میں تھوڑا سا کیا بلکہ بہت سارا وقت بچ جاتا ہے، اور شرط کا مطلب میں نے کہا کہ جب تک وقت نہ آئے تو معمور بھی نہیں آتا، اور وقت اگر فوت ہو جائے تو معمور بھی فوت ہو جاتا ہے، وقت شرط کے درجے میں ہوتا ہے۔ اچھا، نفس وجوب آ جاتا ہے عبادت کا، کیوں؟ وقت کے آنے سے نفس وجوب، اور وجوب ادا کیسے آتا ہے؟ صیغہ امر سے آتا ہے۔ یہ چیزیں سمجھ لینے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ تعینی اوقات جو بندے کے اوپر پانچ گانہ نمازیں ہیں، تعینی اوقات، اس کی دلیلیں کیا ہیں، دلائل کیا ہیں؟ اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ ہر چیز میں مؤثر حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، البتہ ظاہری طور پر نفس وجوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھ دی ہے کہ وقت کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے، نسبت دے دی ہے، ورنہ پیچھے تو عبادات لاگو کس نے کی ہیں؟ اللہ نے کی ہیں، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے ساری کائنات میں۔ اور نفس وجوب عبادت وقت کی طرف اس لیے منسوب ہے، نفس وجوب عبادت وقت کی طرف کیوں منسوب ہے، یعنی تعینی اوقات کس وجہ سے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں انسان ہر طرف سے گرا ہوا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہر لحظہ انسان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہے، ڈوبا ہوا ہے اللہ کی نعمتوں میں۔ تو پھر اس لحاظ سے بندے کو چاہیے نا کہ ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے۔ لیکن اب یہ ہر وقت اللہ کے شکر میں لگا رہے گا، دنیا کے بہت سارے اور سلسلے بھی ہیں، تو اس لیے 5 اوقات اس کے لیے خاص طور پر مقرر کر دیے گئے کہ ان میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے نماز پڑھ کر۔ اب جب یہ پانچ وقتوں میں اس لیے پھر اس کو خاص طور پر عبادت کو رکھا گیا نماز کو، کہ ان اوقات میں اللہ کی نعمتیں نئے انداز میں آتی ہیں، یعنی نئی نعمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز اس لیے رکھی ہے کہ فجر کے وقت انسان چھوٹی موت یعنی نیند کے بعد گویا وہ زندہ و بیدار ہو رہا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی پا رہا ہوتا ہے، نیا دن پا رہا ہوتا ہے، تو اس شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز رکھ دی، اور پھر فجر کے بعد وہ معاشی سلسلوں کی طرف چلتا ہے، دنیا کے سلسلے، پیٹ کے دھندے، وہ سلسلے بھی ہیں، تو پھر یہ معاشی سلسلے اور روزی اللہ کی طرف سے رزق جو پا رہا ہوتا ہے، تو اس کے شکرانے کے لیے کھانے پینے کی نعمتیں، چیزیں، ظہر کی نماز رکھ دی۔ پھر آگے جب انسان دنیا کی چیزیں بھی اس کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کو جو ہے عام طور پر سونے کی عادت، آرام کرنے کی، اور یہ کہیں غفلت میں نہ چلا جائے، یہ چیزیں بھی اس کے اندر، بندے کے اندر دنیا کی جب چیزیں آتی ہیں تو ساتھ غفلت بھی آتی ہے، تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے عصر کی نماز رکھ دی۔
اور پھر آفتاب جب غروب ہوا اور نعمتوں دن کی جو نعمتیں تھیں مکمل ہو کر رات کا سلسلہ شروع ہوا، تو اب یہاں پر مغرب کی نماز رکھ دی گئی تاکہ شکرانہ بجا لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے دن سارا نعمتوں میں اس پر گزارا، جو دن کو اس پر یعنی پورا دن اس کے اوپر نعمتوں کے ساتھ گزرا ہے۔ اور جب آدمی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک نیند جو پوری تھکاوٹ کو ساری چیزوں کو ختم کر کے اس کو فریش کر رہی ہوتی ہے، تو حسن خاتمہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ شاید آج کا دن جو اچھا گزرا ہے اور آرام سے اب نیند کر رہا ہے، تو ایسے ہی اس کی زندگی اچھی گزرے اور موت کے وقت اس کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو، اچھا ہو۔ تو اس لحاظ سے وہ عشاء کی نماز اس اوپر کیا کر دی گئی، لاگو کر دی گئی کہ گویا ایمان اور طاعت کے اوپر اس کی موت آئے۔ یہ اوقات کو متعین کرنے کی وجہ یہ سامنے آ رہی ہے عقلی۔ اور ایک اور دلیل اس کی یہ بھی سامنے آ سکتی ہے کہ پورا وقت اب اللہ کی عبادات میں مصروف رہے تو معاشی سلسلے، روٹی روزی کے سلسلے، وہ پھر ان میں بڑا حرج واقع ہوگا، اور اسلام نے تو حرج کو دور کیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس لیے مخصوص اوقات رکھ دیا کہ کم از کم ان میں جا کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اہتمام کرے پانچ گانا نمازوں کے اعتبار سے۔ وقت الصلاۃ فإن الوقت فیہا یفضل عن الاداء۔ اب یہاں سے مثال دے رہے ہیں یہاں صاحب منار کے حوالے سے ملا جیونس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جو قسم اول تھا نا کہ نماز کا جو وقت تھا، نماز کا وقت نماز کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت نماز کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف، ٹھیک ہے۔ کیوں ظرف ہے؟ ظرف کا مطلب یہ تھا کہ وہ عبادت افراد و تفرید سے بچتے ہوئے ادا کرنے کے بعد بھی کچھ وقت بچ جاتا ہے، تو جب کچھ وقت بچ جاتا ہے تو وقت اس کی نماز کے لیے کیا بنا؟ ظرف بنا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ظرف ہے، اور چونکہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز صحیح نہیں ہوتی اور وقت کے فوت ہونے سے وہ نماز بھی فوت ہو جاتی ہے، تو یہ تعریف تو شرط والی ہے، تو اس لحاظ سے وقت اس کے لیے ادائے نماز کے لیے کیا بنا؟ شرط۔ اور شرط سے مراد بھی یہی ہے کہ مامور بھی شرط کے وجوب سے پہلے درست نہ ہو، اور شرط کے فوت ہو جانے سے وہ بھی کیا ہو جاتا ہو؟ فوت ہو جاتا ہو۔ اب صفت جو وقت ہے، وقت کا یہ جو صفت ہے اس کے مختلف ہونے سے ادا بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ مثلا نماز جو واجب ہوئی ہے، فرض ہوئی ہے، اگر کامل وقت میں ادا کریں تو کامل ہوتی ہے، اور ناقص وقت میں ادا کریں تو ناقص ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ گویا وقت وجوب ادا میں مؤثر ہے، اور جو چیز وجوب ادا میں مؤثر ہو وہ سبب کہلاتی ہے، تو نماز وقت اس کے لیے سبب بھی بن رہا ہے، لہٰذا وقت وجوب نماز کے لیے سبب ہے۔ بہرحال نماز کا وقت چونکہ فعل نماز کے لیے ظرف بھی ہے، ادائے نماز کے لیے شرط بھی ہے، اور وجوب ادا کے لیے یا نفس وجوب کے لیے سبب بھی ہے۔ نفس وجوب کے لیے، کس کے لیے؟ نفس وجوب کے لیے، اچھا یہ سبب بھی ہے، تو اس لیے یہ نماز کا وقت جو ہے معمور بھی مقید بالوقت کی مثال بنے گا۔ وتقدیم المشروط علی الشرط جائز، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ وقت ادائے نماز کے لیے شرط ہے، اور شرط کو مشروط کو شرط پر مقدم کرنا تو جائز ہوتا ہے، جیسے حولان حول، مثلا حولان حول شرط ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے، تو اب حولان حول سے پہلے بھی، سال پورا ہونے سے پہلے بھی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اس زکوٰۃ تو ادا ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو کہا کہ یہ شرط مشروط ہیں، تو پھر مشروط تو اپنے شرط پر مقدم بھی ہو سکتی ہے، جیسے حولان حول شرط ہے زکوٰۃ کے فرضیت اور وجوبیت کے لیے، لیکن اس سے پہلے بھی زکوٰۃ آدمی ایڈوانس میں بھی دے سکتا ہے۔ تو پھر یہاں بھی ہونا چاہیے کہ وقت اگر شرط بنتا ہے نماز کے لیے تو وقت سے پہلے بھی نماز جائز ہونی چاہیے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شرط کی دو قسمیں ہیں، شرط وجوب اور شرط جواز۔ شرط وجوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجوب شرط پر موقوف ہے، یعنی شرط کے بعد وہ وجوب ثابت ہوگا، اگرچہ جواز بغیر شرط کے پہلے سے بھی ثابت ہے۔ اور شرط جواز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ابھی جائز ہی نہیں ہوئی، تب جائز ہوگی جب یہ وقت آئے گا۔ اب دونوں میں فرق ہے۔
نماز جو ہے اس کے لیے وقت شرط جواز ہے، یعنی نماز جائز تب ہوتی ہے جب وہ وقت آ جائے۔ مثلا ظہر کی نماز جائز تب ہوگی جب وقت نماز ظہر کا آ جائے، شرط جواز ہے نماز کے لیے جو وقت ہے۔ اور آپ نے جو یہاں پر مثال دی ہے حولان حول کی زکوٰۃ کی، تو حولان حول شرط ضرور ہے زکوٰۃ کے لیے، لیکن جواز کے لیے نہیں ہے، وجوب کے لیے، یعنی وجوب فرضیت اور وجوبیت سال بعد آئے گی، لیکن جواز پہلے سے ہے، یعنی اگر کوئی پہلے ایڈوانس زکوٰۃ بھی دینا چاہتا ہے تو جائز ضرور ہے، ٹھیک ہے، یہ فرق آ جاتا ہے، اس لیے آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں نہیں۔ اسی طرح آپ باقی جو نماز کی دوسری شرطیں ہیں، کپڑا پاک ہونا، بدن پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، یہ بھی شرط جواز ہیں، یعنی یہ پہلے ہوں گی تو تب جا کے بعد میں نماز جائز ہوگی، ان میں بھی تقدیم جائز نہیں ہے مشروط کی، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو اگر وقت شرط نظر آیا اور آپ نے اعتراض کیا، ایک جواب تو ہم نے دے دیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ وقت اگر شرط ہے تو ساتھ سبب بھی تو بن رہا ہے نا، اور سبب مسبب کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ مسبب کو آپ سبب پر کبھی بھی مقدم نہیں کر سکتے، سبب ہمیشہ پہلے ہی ہوگا، تو اس لیے ان دونوں جہتوں کو آپ دیکھ لیں۔